खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साबर अली खान से। सरदार बहादुर खान तहसील शुजाबाद को तहसीलदार बहावल नगर तैनात कर दिया गया। सरदार बहादुर खान जल्द ही अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। बहादुर खान एक फर्जशनास और ईमानदार अफीसर हैं। रेवेन्यू के हवाले से बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। इससे पहले पंजाब की बेशतर तहसीलों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इनका ताल्लुक एक शरीफ मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे ख़ानदान से है। बहावल नगर के सीनियर जर्नलिस्ट साबिर खान से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि जल्द वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर अवामी खिदमात शुरू कर देंगे। वज़ीर आला के विजन के तहत दफ्तरी औकात में आवाम के लिए तहसील ऑफिस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। टाउट माफिया का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। करप्शन के नासूर को मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। आवाम ने एक फ़र्ज शनास ऑफिसर की तैनाती को वज़ीर आला पंजाब का अहसन इकदाम करार दे दिया। नारोवाल सीओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर निगरानी ज़िला नारोवाल में इंसदादे पोलियो मुहिम 15 दिसंबर तक 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में एक दिन कैचअप डे होगा, जिसमें मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलाए जाएंगे। DHO नारोवाल डॉक्टर मोहम्मद तारिक इंसदादे पोलियो के फोकल पर्सन होंगे। सीओ हेल्थ ने बताया कि पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 3,86,252 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके तहत मजमूई तौर पर 1,292 टीमें तश्कील दी गई हैं और पोलियो माइक्रो प्लान के मुताबिक वर्कर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। सीओ हेल्थ ने मजीद बताया कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की खुसूसी हदायत की रोशनी में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत की टीमें अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगी। इस हवाले से किसी किस्म की लापरवाही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारोवाल। सहाफ़ती बरादरी की पहचान। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन PGA पाकिस्तान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम जनूबी पंजाब कन्वेंशन डेरा गाजी खान में मुनक़िद किया गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम जनूबी पंजाब का अजीम व शान कन्वेंशन ज़िला कौंसल हाल डेरा गाजी खान में मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकज़ी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली, मरकज़ी सदर मियाँ शाहिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद नाज समेत तंजीम की मरकज़ी और सूबाई क़ियादत ने भरपूर शिरकत की। कन्वेंशन में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सहाफ़ती तंजीमों के बाहमी इत्तेहाद, सहाफ़ियों के मसाइल और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़िला बहावल नगर से सदर इमरान रशीद की क़यादत में सहाफ़ती वफ़द ने कन्वेंशन में शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान 2 खुश नसीब सहाफ़ियों को उम्रा टिकट्स दिए गए, जबकि मरकज़ी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली की जानिब से जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम को शानदार खिदमात के एतराफ़ में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मज़ीद बना जनूबी पंजाब कन्वेंशन में मुख्तलिफ अजला से आए हुए सहाफ़ियों को नुमाया कारकर्दगी पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरकज़ी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली ने जनूबी पंजाब में सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ती कॉलोनी के क़याम की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि PGA सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गौस शाह। तवील रैकी के बाद जाली दूध तैयार करने वाले 2 मरकज़ी मुलजमान गिरफ्तार। 15,000 लीटर तैयार जाली दूध, 225 किलो पाउडर और 640 किलो ऑयल तलब मुकदमा दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा ज़तीक की सरबराही में टीमों का G10 और जंगी सईदा में ऑपरेशन। मुलजम रोज़ाना की बुनियाद पर 35,000 लीटर जाली दूध तैयार करके सप्लाई करते थे। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने बताया कि फूड सेफ्टी टीमों और विजिलेंस टीमों ने तवील रैकी के बाद गाड़ियों, सप्लायर और यूनिट का पता लगाया। मुलजमान रहायशी इलाकों में छुपकर असल जैसा जाली दूध तैयार कर रहे थे। पाउडर केमिकल से तैयार गाढ़ा महलूल टैंकर में लोड करके बर्फ़ से भरकर जाली दूध तैयार किया जाता था। मौका पर किए गए टेस्ट फेल पाए गए। दूध का मायार मुकर्ररा करदा मायार के मुताबिक न था। मौका पर दूध में पाउडर पानी और वेजिटेबल घी की मिलावट की जा रही थी। दूध के नाम पर सफ़ेद महलूल का धंधा करने पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। वफाक में मिलावट माफिया के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। दूध सप्लायर्स मुकर्ररा करदा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना खिलाफ वर्जी पर कोई रायत नहीं होगी। डॉक्टर ताहिरा सदीक का बड़ा एक्शन। नारोवाल थाना नद्दो के पुलिस की अड्डा सिराज डेली नहर पुल करीब मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश खातून गिरफ्तार। 10 किलो चर्च बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इन्हें इतला मिली के मुरीद के रोड अड्डा सिराज और डली नहर पर 2 खवातीन के पास भारी मकदार में चर्च है, जो वो सप्लाई के लिए वहां मौजूद हैं। थाना नद्दो की पुलिस ने रेडिंग टीम के हमरा
موقع پر چھاپا مارا تو اڈا سراج اور اگلا سٹاپ دہلی نہر پر 2 خواتین کے پاس بڑے شاپ پر تھے، جن کو چیک کیا تو چرس تھی۔ دونوں منشیات فروش خاتون ملزمہ زہرا بی بی سونیا بی بی لاہور کے علاقہ ایک ہی محلے کی رہائشی ہیں۔ دونوں خواتین کو گرفتار کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ نمائندہ علی عثمان، 99 نیوز، ناروال۔ حیدرآباد میں بھی انسداد بدعنوانی کا عالمی دن کے حوالے سے ریلی اور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ڈویژنل کمشنر فیاض حسین عباسی، ریٹائرڈ آئی جی سندھ آفتاب پٹھان، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمران ڈاوچ نے کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ کرپشن معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرنے والا ایک خطرناک ناسور ہے اور کرپشن کے خاتمے کے بغیر ترقی کا خواب ممکن نہیں، جبکہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حیدرآباد عمران ڈاوچ نے کہا کہ عالمی یوم انسداد بدعنوانی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہیں اور بدعنوانی کے خلاف جنگ صرف کسی ایک ادارے کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب کی آخر میں حیدرآباد ریلی میں ڈپٹی ڈائریکٹر سولت مرزا، انسپکٹر آغا حسین علی، انسپکٹر خالد خانزادہ اور مختلف اسکولوں کے اساتذہ کرام اور طالب علموں، صحافیوں، سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے اکاڑا سے۔ ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ضلع اکاڑا کے صدر سابق ایم این اے چودھری سجاد الحسن نے کہا ہے کہ جتنے تعمیری کام پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مکمل ہوئے، آج تک کسی حکومت نے اپنے منشور اور وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نواحی گاؤں 37-4L جکھڑ والا ملک مظہر اقبال جکھڑ کی طرف سے دی گئی دعوت کے دوران کیا۔ 37-4L پہنچنے پر پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر کا موٹر سائیکل ریلی کی صورت اور ڈول کی تھاپ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ آصف خان بلوچ، ملک شاہد سلیم نناری، مہر راشد حسین بگیانہ نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر چودھری محمد وقاص، ملک خدا یار جکھڑ سابق نائب ناظم، مہر خالد حسین بگیانہ، چودھری زاہد حسین پگالا، میاں خادم حسین، ملک ریاض احمد جکھڑ، ملک محمد اشرف ٹھیکیدار اور علاقہ 4L کے لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چودھری سجاد الحسن نے کہا کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنائیں گے۔ عوام کی اصل طاقت پیپلز پارٹی ہے۔ عوام کی اصل طاقت روٹی کپڑا اور مکان کا عوامی خواب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور شہید رانی نے پورا کیا۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رحمت اللہ برڈو کی خبر کے مطابق سکھر میڈیا ٹی وی کے ڈویژنل بیورو چیف اللہ ڈنو لکھن کے بنگلے پر آل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ صدر ضلع سکھر رحمت اللہ برڈو نے کی، جس میں مہمان خاص آل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن سندھ کے صدر محترم دلشاد شیخ تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس سب سے پہلے اللہ ڈنو لکھن کو مرکز کی طرف سے ضلع چیئرمین بننے کی مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو میرٹ پر استعمال کریں گے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بہترین ادارے سے وابستہ ہیں جو صحافیوں کے اچھے مستقبل پر کام کر رہا ہے۔ نوجوان صحافیوں کے لیے ان کے حقوق دلانے میں دن رات محنت میں مصروف ہے۔ ہمارے مرکزی چیئرمین محترم محمد اقبال مہر کی پوری کوشش ہے ہمارے ادارے سے وابستہ جتنے بھی صحافی ہیں، چاہے نئے ہوں یا پرانے، سب کو گورنمنٹ کی طرف سے سب سہولیات ملے جو تمام صحافیوں کو ملی ہیں۔ صحت کارڈ، گروپ انشورنس، میڈیکل سہولیات سمیت صحافی کالونیوں میں گھر وغیرہ۔ سندھ کے صدر نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ان تمام صحافی شمولیت کی دعوت دی جن کے پاس اپنے حقوق لینے کے لیے اچھا پلیٹ فارم نہیں یا جس کو پریس کلب والے نیا سمجھ کر رجسٹرڈ نہیں کرتے۔ ہم ان کو دل کے تہہ دل سے شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کام کریں، آپ کو اپنے حقوق دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخر میں انہوں نے محمد علی کے استعفیٰ پر خالی سیٹ وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ سکھر میں مرکز کے حکم پر حسین بخش سومرو کو وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ سکھر کا اعلان کیا۔ اس پریس کانفرنس میں لیگل ایڈوائزر یامین کھوسو، عبدالرحمان راجپوت، ایون شیخ سمیت تمام صحافی دوستوں نے شرکت کی۔ ناروال سی او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر محمد عدنان کا ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان بابر کی ہدایت پر تحصیل ناروال میں اور رورل ہیلتھ سینٹر احمد آباد سمیت مانک اور تلونڈی بنڈرا میں قائم مریم نواز شریف کلینکس کے سرپرائز وزٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت عوام کو بنیادی صحت کے معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینکس فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد عدنان نے یہ بات مختلف مقامات پر قائم مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا دورہ کرتے ہوئے کہی۔ سی او ہیلتھ دورہ کے دوران مریم نواز شریف کلینکس میں مریضوں میں دی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق عوام کو دہلیز پر صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں اور ان کلینکس کی نگرانی باقاعدگی سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت عامہ کے حوالے ان کے کیے جانے والے اقدامات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور شہریوں کو معیاری سہولیات پر ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ اس حوالے سے ہر جمعہ کو تحصیل کی سطح پر شکایات سننے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ علی عثمان، 99 نیوز ناروا۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندے سلیم کمبو کی رپورٹ کے مطابق ملتان روڈ پر اڈا پیر مراد کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین فرید ایکسپریس کے نیچے آ کر نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق نوجوان ٹرین کے نزدیک لیٹا ہوا تھا اور ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی۔ وہاڑی کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین فرید ایکسپریس کے نیچے آ کر ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ نوجوان کی عمر تقریباً 24 سال کے قریب ہے۔ نوجوان کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس تھانہ صدر وہاڑی نے نعش تحویل میں لے کر DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران ملگدہ چوک کے سرپرست اعلیٰ چودھری نعیم اختر شاہی عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپسی ملگدہ چوک پہنچ گئے۔ شاہبور پریس کلب ملگدہ کے صحافیوں نے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر چودھری نعیم اختر نے کہا کہ یہ سب اللہ رب العزت کا خاص انعام اور فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلا لیتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ سعادت صرف نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ چودھری نعیم اختر مزید کہا کہ الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں کہ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کے اس مبارک سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہبور پریس کلب ملگدہ چوک کے چیئرمین ملک نیاز احمد جکھڑ، صدر رانا سلیم اختر میوں، جنرل سیکرٹری حاجی محمد دلمیر قادری اور حاجی سرفراز احمد چودھری نے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں صفدرآباد سے۔ حافظ عثمان غنی کی رپورٹ کے مطابق یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ اور LWMC کی ناقص کارکردگی۔ صفدرآباد میں ستھرا پنجاب ویژن پس منظر میں دھندلا گیا۔ شہر گندگی کے ڈیروں کی لپیٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب ویژن کے باوجود صفدرآباد میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ اور LWMC کی کمزور کارکردگی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر جمع ہو چکے ہیں، جبکہ گلیاں اور بازار صفائی کے انتظار میں ہیں۔ شہریوں نے بتایا کہ صفدرآباد میں باقاعدہ صفائی کا نظام مؤثر نظر نہیں آ رہا۔ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی طویل عرصے سے بند ہے۔ شہر کے رہائشی علاقوں اور بازاروں میں بدبو، مکھیوں اور مچھروں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفدرآباد میں صفائی ستھرائی کی حالت ستھرا پنجاب ویژن کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ لوگوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ اور LWMC کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ شہر میں معیاری صفائی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رحمت اللہ برڈو کی خبر کے مطابق آل میڈیا جرنلسٹ سندھ کے چیئرمین دلشاد علی شیخ، وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ سکھر اللہ ڈنو اور ڈسٹرکٹ سکھر کے صدر رحمت اللہ برڈو کی ASP سٹی سکھر کیپٹن ریٹائرڈ صہیب امین سے ملاقات۔ سکھر میں صحافی ورکشاپ کے حوالے سے دعوت دی اور مشورہ کیا گیا جو آل میڈیا ایسوسی ایشن کی طرف سے سکھر میں کیا جا رہا ہے، جس میں صحافیوں کو کالے قانون، پیگا ایکٹ اور قانون کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ اس بارے میں ASP سٹی سکھر سے بھی کمنٹ لیے اور ملاقات کے دوران سکھر کے حالات پر بھی بات چیت کی، جس میں ٹریفک جام کے مسئلے، روز کی چوریاں ڈکیتیوں پر بات چیت کی گئی۔ ASP سٹی نے بہت جلد کرائم پر کنٹرول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔